آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی جسے فرعون کہتے تھے، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرت بھی کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مأمور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فرعون نہیں بلکہ رب اللہ ہے، جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایت ہی غضبناک ہوا۔ اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مانتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا اور اسے اس استقامت اور جرأت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ کوئی بھی ایسی جرأت نہ کرے۔ اسے پتہ تھا کہ اس عورت کی اپنے بچوں سے بے انتہا محبت ہے، لہٰذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھلایا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا تو کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشہ بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچے کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے اس کے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو گھسیٹا تو بچے نے زور سے چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لا شریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی طاقت آ گئی۔ بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ تھوڑی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کی ظلم کی بھیڑ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھا اور کہا، میری ایک درخواست ہے،
یہ سن کر فرعون کو امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ عورت نے کہا تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دی تھی۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنے اولاد کی جان کے نذرانے پیش کیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔